ایم ٹی اے انٹرنیشنل کے پہلے شہید سید طالع احمد کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ شہید نے 23 اور 24 اگست کی درمیانی شب فرائض منصبی کی انجام دہی کے دوران گھانا میں جام شہادت نوش کیا۔ مورخہ 23 اور 24 اگست کی درمیانی شب گھانا میں اپنے فرائض منصبی سر انجام دیتے ہوئے جام شہادت نوش کرنے والے خاندان حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے چشم و چراغ، ہونہار، ہر دل عزیز اور مثالی واقف زندگی سید طالع احمد شہید کو ایشنگ سیمیٹری گڈولمنگ میں واقع قطع موسیان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ شہید مرحوم کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، آمین۔ امیر المؤمنین حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے آج کچھ دیر قبل خطبہ جمعہ میں شہید مرحوم کا ذکر خیر کرتے ہوئے بطور ایک واقف زندگی ان کی مثالی اور قابل تقلید خدمات پر اظہار خوشنودی فرمایا۔ یقیناً آج کا خطبہ جمعہ جملہ واقفین زندگی کے لیے ایک مشعل راہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ حضور انور نے فرمایا، ایک ہیرا تھا جو ہم سے جدا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ایسے وفاشار، خلافت سے اخلاص اور وفا کا تعلق رکھنے والے اور دین کو دنیا پر مقدم رکھنے والے جماعت کو عطا فرماتا رہے۔ لیکن اس کا نقصان ایسا ہے جس نے ہلا کے رکھ دیا۔ وہ پیارا وجود، وقف کی روح کو سمجھنے والا اور اس عہد کو حقیقی رنگ میں نبھانے والا تھا جو اس نے کیا تھا۔ مجھے حیرت ہوتی تھی اسے دیکھ کر، اور اب تک ہوتی ہے کہ کس طرح اس دنیاوی ماحول میں پلنے والے بچے نے اپنے وقف کو سمجھا اور پھر اسے نبھایا، اور ایسا نبھایا کہ اس کے معیار کو انتہا تک پہنچا دیا۔ وہ بزرگوں کے واقعات پڑھتا تھا اس لیے نہیں کہ تاریخ سے آگاہی حاصل کرے اور ان کی قربانیوں پر صرف حیرت کا اظہار کرے، بلکہ اس لیے کہ اسے اپنی زندگی کا حصہ بنائے۔ خلافت سے وفا اور اخلاص کا ایسا ادراک تھا کہ کم دیکھنے میں آتا ہے۔ سید طالع احمد شہید 9 فروری 1990 کو سید ہاشم اکبر احمد صاحب ابن سید محمد احمد صاحب اور محترمہ امت الشکور طیبہ احمد صاحبہ کی یہاں لاہور، پاکستان میں پیدا ہوئے۔ سید ہاشم اکبر احمد صاحب قمر الانبیاء حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے اور حضرت میر محمد اسماعیل صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں، جبکہ طیبہ احمد صاحبہ محترم ڈاکٹر حمید احمد خان صاحب اور محترمہ ساجدہ حمید صاحبہ آف ہارٹلے پول کی بیٹی اور محترم بریگیڈیئر وقی الزمان خان صاحب کی نواسی ہیں۔ سید طالع احمد کی پیدائش کے چند ماہ بعد آپ کے والد ملازمت کے سلسلے میں ابوظہبی تشریف لے گئے تو ان کے اہل خانہ بھی وہیں منتقل ہو گئے۔ آپ 1995 میں 5.5 سال کی عمر تک وہاں مقیم رہے اور نرسری، ریسیپشن اور پہلی کلاس تک تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد اپنی فیملی کے ہمراہ ہارٹلے پول برطانیہ منتقل ہو گئے، جہاں ویسٹ پارک پرائمری اسکول میں 6ٹھی تک تعلیم حاصل کی۔ شہید مرحوم نے GCSE ہائی ٹنسٹل کالج آف سائنس سے کی، جبکہ اتفاق سے جس کالج سے آپ نے اپنے A لیول کا کورس مکمل کیا اس کا نام انگلش مارٹیئرز اسکول اینڈ 6th فارم کالج تھا۔ ان دونوں اسکولوں میں آپ ہیڈ بوائے کے طور پر بھی اپنی استعدادوں کے جوہر دکھاتے رہے۔ شہید مرحوم فٹ بال اور کرکٹ کے بھی اچھے کھلاڑی تھے۔ آپ نے کوئن میری یونیورسٹی آف لنڈن سے بایو میڈیکل سائنسز میں BSc کی، جس کے بعد سنڈرلینڈ یونیورسٹی سے صحافت میگزین جرنلزم میں MA کیا۔ حضور انور نے مرحوم کی تعلیم اور جماعتی خدمات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، بایو میڈیکل سائنس میں ڈگری حاصل کی، پھر جرنلزم میں ماسٹر کیا، 2013 میں زندگی وقف کی، اور پھر مختلف دفتروں میں کام کرنے کے بعد پریس اور میڈیا میں ان کی تقرری ہوئی۔ آخر
اس سے پہلے سید طالع اپنی جماعت میں لوکل لیول پر بھی خدمات بجالاتے رہے تھے. خدام الاحمدیہ ہارٹلی پول میں اپنی تبلیغ، تعلیم اور اشاعت اور اطفال کے شعبوں پہ کام کیا. ان کی 2016 میں MTA نیوز میں تقرری ہوئی مکمل طور پہ، اور اس سے پہلے یہ ریویو اور ریلیجن میں انڈیکسنگ اور ٹیگنگ ٹیم کے ہیڈ کے طور پر بھی خدمت کی توفیق پاتے رہے. MTA نیوز کے لیے ڈاکومنٹریز بنائی انہوں نے، اور مزید 3 یا 4 ڈاکومنٹریز پر کام کر رہے تھے. یہ پروگرام، ہفتہ وار پروگرام جو ہے میری مصروفیات کا، دس ویک وتھ حضور، اس کا بھی انہوں نے انیشیٹ کیا تھا، انہوں نے شروع کیا، اور پھر آخر تک اس میں خاص دلچسپی سے اس کے کو ایڈیٹنگ وغیرہ اور سارا کام کرتے رہے، اور بڑا مشہور تھا یہ پروگرام MTA دیکھنے والوں کے لیے. ایڈیٹر طاہر میگزین کے علاوہ مجلس خدام الاحمدیہ کے شعبہ اشاعت میں بھی خدمت بجالاتے رہے. مختلف جماعتی رسائل مثلاً ریویو اور ریلیجن اور طارق میگزین میں مضامین بھی لکھتے رہے، اور پریس اینڈ میڈیا کے آفس کے تحت مختلف ممالک میں میرے ساتھ بھی اور ویسے بھی انہوں نے دورے بھی کیے. دسمبر 2011 میں ان کی شادی صاحبزادہ مرزا غلام قادر صاحب شہید کی صاحبزادی محترمہ صالحہ ستوت احمد صاحبہ سے ربوہ میں ہوئی. شہید مرحوم وقف 9 کی بابرکت تحریک میں شامل تھے. آپ نے دوران تعلیم اپنے آپ کو وقف کے لیے پیش کر دیا، اور حسب ارشاد حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز پڑھائی کی تکمیل کی اور وقف کے لیے حاضر ہو گئے. ستمبر 2013 میں آپ کی تقرری شعبہ پریس اینڈ پبلیکیشنز، جو بعد میں مرکزی پریس اینڈ میڈیا آفس کہلایا، اور شعبہ خبرنامہ MTA انٹرنیشنل MTA نیوز میں ہوئی. اور جیسا کہ حضور انور نے بیان فرمایا، 2016 میں باقاعدہ طور پر شعبہ نیوز میں تقرری سے قبل آپ ریویو آف ریلیجنز میں بھی خدمات سر انجام دیتے رہے. بوقت شہادت آپ MTA نیوز میں خدمات سر انجام دے رہے تھے. آپ کو MTA کے لیے بعض مقبول دستاویزی پروگرامز تیار کرنے کی توفیق ملی. پہلا دستاویزی پروگرام، جسے آزمائشی کہا جا سکتا ہے، فٹ بال کے بارے میں تھا. اس میں بھی انہوں نے تربیتی پہلو کو اجاگر کیا. اس کے بعد منظر عام پر آنے والی آپ کی کاوشوں میں درج ذیل پروگرام بھی شامل ہیں: وائٹ برڈز آف ہارٹلی پول، 4 days without a shepherd، پیشنس اینڈ پریئرز، اے اسٹوری آف آور ٹائم. مذکورہ والا تمام دستاویزی پروگرامز دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ شہید مرحوم کی تمام توجہات کا مرکز و محور خلافت احمدیہ ہی تھا. شہید مرحوم متعدد دستاویزی پروگرامز پر ساتھ ساتھ کام کر رہے تھے، جس میں سے بعض پائے تکمیل کو پہنچ چکے ہیں، بعض قریب الاختتام ہیں، جبکہ بعض پر بہت حد تک کام ہو چکا ہے. حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کے ارشاد کی روشنی میں نصرت جہان آگے بڑھو اسکیم سے متعلق ایک دستاویزی پروگرام کی تیاری کے سلسلے میں آپ گھانا میں موجود تھے کہ آپ کی شہادت ہو گئی. پروگرام کے مطابق آپ کو گھانا کے بعد سیرا لیون اور پھر گیمبیا کا سفر بھی کرنا تھا. 11 اگست سے 26 اگست تک آپ کا گھانا میں قیام تھا. چنانچہ 11 کی شام برسلز ایئر کے ذریعے آپ گھانا پہنچے اور خاطر خواہ آرام کیے بغیر مقامی انتظامیہ سے رابطہ کیا. شہید مرحوم کے پاس اپنا پروگرام ایک فہرست کی صورت میں موجود تھا، جس کے مطابق انتظامیہ نے ایک نقشہ انہیں مہیا کیا تاکہ متعلقہ جگہوں کی نشاندہی آسانی سے ہو جائے اور فاصلوں وغیرہ کا اندازہ رہے. اگلے روز یعنی 12 اگست سے آپ نے انٹرویوز کا باقاعدہ آغاز کیا. 15 اگست کو آپ بستان احمد تشریف لے گئے اور عبدالوہاب آدم اسٹوڈیوز کا دورہ کیا. بعد ازاں گھانا کے سینٹرل ریجن میں واقع جامعۃ المبشرین کے گیسٹ ہاؤس میں 2 دن کے لیے قیام کیا، جہاں سے قریبی مقام پر جا کر ریکارڈنگ وغیرہ کرتے رہے. مرخہ 20 اگست بروز جمعہ آپ MTA کی وین پر کماسی سے روانہ ہو کر تقریباً 450 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتے ہوئے اگلے روز 21 اگست کی صبح 1 بجے کے قریب ٹمالے پہنچے.
آپ کے ہمراہ محترم عمر فاروق صاحب MTA وہاب آدم اسٹوڈیو گھانا اور عبد الرحمان صاحب ڈرائیور وہاب آدم اسٹوڈیوز گھانا تھے۔ کچھ دیر آرام کے بعد اسی روز انہوں نے بعض احباب کے انٹرویوز ریکارڈ کیے اور حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کی رہائش گاہ، جس میں حضور بطور انچارج احمدیہ ایگریکلچرل فارمز ڈپالے قیام پذیر رہے تھے، اور بعض دیگر مقامات کی ویڈیوگرافی وغیرہ کرتے رہے۔ اگلے روز 22 اگست بروز اتوار حضور انور کے ساتھ ڈپالے احمدیہ ایگریکلچرل فارم پر خدمات بجا لانے والے محترم محمد عبداللہ صاحب کے ہمراہ ڈپالے تشریف لے گئے، جہاں یہ فارم واقع ہے، اور ویڈیوگرافی کرتے رہے۔ یاد رہے کہ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے اسی فارم میں قیام کے دوران گھانا کی سرزمین میں پہلی مرتبہ گندم اگانے کا کامیاب تجربہ فرمایا تھا۔ یہاں پر کچھ انٹرویوز وغیرہ کرنے کے بعد شام کو ٹمالے واپسی ہوئی۔ مورخہ 23 اگست کی صبح MTA کی ٹیم سلاگا کے لیے روانہ ہوئی۔ یہ وہ بابرکت مقام ہے جہاں ہمارے پیارے امام 1977 سے 1979 کے دوران بطور ہیڈ ماسٹر احمدیہ سیکنڈری اسکول سلاگا روحانی و مادی علم کی کرنیں بکھیرتے رہے۔ طالع شہید نے یہاں بھی بعض احباب کے انٹرویوز اور بعض مقامات کے نظارے ریکارڈ کیے۔ شام کو ٹمالے واپسی ہوئی، جہاں مختصر قیام کے بعد 6 بجے کے قریب قافلہ واپس کماسی پہنچنے کے لیے روانہ ہوا۔ سید طالع احمد وین میں بیٹھ کر بھی اپنا کام کرتے رہے۔ MTA کی وین میں عمر فاروق صاحب اگلی سیٹ پر، جبکہ سید طالع احمد صاحب پچھلی سیٹ پر بیٹھے تھے۔ قریباً سوا گھنٹے بعد ٹمالے سے قریباً 80 کلومیٹر دور ٹمالے ٹیچی مون روڈ پر ممفا جنکشن کے قریب ایک سنسان جگہ پر راہزنوں کے ایک مسلح گروپ نے گاڑی پر اندھا دھند فائرنگ کر دی، جس سے گاڑی کے ناقابل استعمال ہو جانے کے ساتھ ساتھ 2 ممبران ٹیم سید طالع احمد اور عمر فاروق زخمی ہو گئے۔ راہزنوں نے بہت سا قیمتی ساز و سامان لوٹ لیا، جبکہ سید طالع کا سامان اور قیمتی ریکارڈنگز وغیرہ معجزانہ طور پر محفوظ رہیں۔ کچھ دیر میں تینوں احباب نے طبی امداد کی کوشش میں کماسی کی جانب جانے والی ایک بس میں سوار ہو کر قریبی قصبے بوئیپی کی طرف سفر شروع کیا۔ بس میں پولیس کا ایک کارندہ موجود تھا، جس نے وائرلیس کر کے پولیس پیٹرول منگوائی، جس کی مدد سے زخمیوں کو بوئیپے پولی کلینک منتقل کر دیا گیا۔ ابتدائی طبی امداد کے بعد محسوس ہوتا تھا کہ زخمیوں کی حالت خطرے سے باہر ہے، لیکن کچھ دیر بعد سید طالع احمد کی حالت بگڑنے لگی، جس پر انہیں ٹمالے ٹیچنگ ہسپتال منتقل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ لیکن موصوف نے ٹمالے ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی سکون کی وادیوں میں کھوتے ہوئے انتہائی پرسکون انداز میں اپنی جان آفریں کے سپرد کر دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شہید مرحوم کا جسد خاکی ضابطے کی کارروائی کے بعد منگل 31 اگست کو گھانا سے روانہ ہو کر اگلے روز بدھ کو اعزاز کے ساتھ برطانیہ لایا گیا۔ محترم الحاج حافظ محمد بن صالح امیر جماعت احمدیہ گھانا اور شہید مرحوم کے بہنوئی محترم صاحبزادہ مرزا شریف احمد صاحب بھی ہمراہ تھے۔ امیر المومنین حضرت مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز نے 3 ستمبر کو نماز جمعہ میں شہید مرحوم کا ذکر خیر کیا اور نماز جنازہ حاضر پڑھائی۔ حضور انور نے خطبہ جمعہ میں شہید مرحوم کے واقعہ شہادت کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمانے کے بعد ان کی خلافت سے وفا کے تعلق کو ان الفاظ میں بیان فرمایا۔ اس نے خلافت سے وفا کی، اور ایسی وفا کی کہ اپنی آخری الفاظ میں جبکہ وہ موت و حیات کی حالت میں تھا، اسے خلیفہ وقت سے پیار اور وفا کا ہی خیال تھا۔ اپنے بچوں اور اپنی فیملی کا سب کو خیال آتا ہے، لیکن ہر دفعہ بار بار اپنے بچوں سے، فیملی سے پہلے یا ساتھ خلیفہ وقت سے پیار کے اظہار کا شاید ہی کسی کو خیال آتا ہو۔ حضور انور نے شہید مرحوم کی ایک انگریزی نظم کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، لیکن اے پیارے طالع، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارے ان آخری الفاظ سے پہلے بھی مجھے پتہ تھا کہ تمہیں خلافت سے پیار اور محبت کا تعلق تھا۔ تمہارے ہر عمل سے، ہر حرکت و سکون سے، جب تمہارے ہاتھ میں کیمرہ ہوتا تھا اور میں سامنے ہوتا تھا، تب بھی
اور جب تم کیمرے کے علاوہ ملتے تھے، چاہے ذاتی ملاقات ہو یا دفتر کے کام سے، تمہاری آنکھوں کی چمک سے اس محبت کا اظہار ہوتا تھا، تمہارے چہرے کی ایک عجیب قسم کی رونق سے اس محبت کا اظہار ہوتا تھا۔ شہید مرحوم نے پسماندگان میں اہلیہ، ایک بیٹا اور ایک بیٹی کے علاوہ والدین، ایک بہن اور ایک بھائی سوگوار چھوڑے ہیں۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے مکرم سید طالع احمد صاحب کے بارے میں بعض احباب کے تاثرات بیان فرمائے۔ مکرم عامر سفیر صاحب نے لکھا کہ مکرم طالع صاحب کا سب کچھ خلافت کے گرد گھومتا تھا۔ سید مرحوم کی اہلیہ کہتی ہیں کہ بہت پیار کرنے والا تھا، شفقت کا سلوک کرنے والا تھا، ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کو اپریشیٹ کرنے والا تھا، رشتے کے بعد بہت خیال رکھا، بیٹے کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہانیاں سناتا تھا اور اکثر آپ دیدہ ہو جاتے۔ خلافت سے محبت اور غیرت تھی۔ جب کبھی خیال ہوتا کہ خلیفہ وقت کسی بات پر ناراض ہیں تو تہجد میں رو رو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے۔ دین کو دنیا سے پہلے رکھا، غیر مادیت پسند تھا، کسی بھی دنیا کی چیز میں دلچسپی نہیں تھی، اللہ کی دی ہوئی ہر چیز پر خوش ہوتا۔ حضور انور نے مالی معاملات میں ان کی مثال بیان فرمائی کہ کس طرح ہر موقع پر اللہ تعالیٰ نے مالی لحاظ سے ان کی مدد فرمائی۔ حضور انور نے شہید مرحوم کے والد صاحب کی خواب کا تذکرہ فرمایا جس میں انہوں نے دیکھا تھا کہ وہ شہید ہو گئے ہیں۔ جب طالع کو یہ خواب بتائی تو اس نے بھی ایسی ہی خواب دیکھ رکھی تھی۔ ان کی والدہ کہتی ہیں کہ دین کے معاملات میں بہت ہوشیار تھا، 3 سال کی عمر میں بعض صورتیں حفظ کر لی۔ بیٹے کے انتقال کے بعد پہلے سے زیادہ احساس ہوا ہے کہ اس کو خلیفہ وقت کے ساتھ کس قدر محبت ہے۔ ان کی ہمشیرہ بیان کرتی ہیں کہ دین کی مصروفیات کی وجہ سے اکثر رات لیٹ گھر آتے، چھٹی کے بعد بھی جماعتی کام کرتے۔ بعد ازاں حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ نے طالع شہید کے بعض خوابوں کا ذکر فرمایا جن میں ان کی شہادت کی طرف اشارہ تھا۔ ان کی چھوٹی بہن کہتی ہیں کہ وہ میرے لیے رول ماڈل تھے۔ عابد وحید خان صاحب کہتے ہیں کہ ان کا تعلق میرے لیے خاص تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خاندان سے بے پناہ محبت تھی۔ شعبہ MTA نیوز کو پہلے MTA کا سب سے کمزور شعبہ سمجھا جاتا تھا، لیکن مکرم طالع صاحب نے اس بات کا تہیہ کیا تھا کہ اس شعبے کو بہترین شعبہ بنانا ہے جو MTA کے بہترین پروگرام بنائے۔ مکرم نسیم باجوہ صاحب بیان کرتے ہیں کہ بطور طفل نہایت ذہین اور جماعتی پروگراموں میں شوق سے شامل ہونے والے تھے۔ خطبہ جمعہ کے آخر میں حضور انور نے شہید مرحوم کے بارے میں فرمایا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جسمانی اور روحانی آل ہونے کا حق بھی اس نے ادا کر دیا، اور اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایسا لیا کہ آن وسلم کی آل میں سے تھا تو محرم کے مہینے میں اس کو بھی قربانی کے لیے چنا۔ ایک ہیرا واقف زندگی کا تھا، جیسا میں نے کہا۔ اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند سے بلند تر کرتا چلا جائے۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ دی ہوگی، بلکہ کسی نے اس کی وفات کے بعد خواب بھی دیکھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ کھڑے ہیں اور طالع دوڑتا ہوا جا کر ان سے چمٹ جاتا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے ساتھ سے چمٹا کر کہتے ہیں کہ آؤ میرے بیٹے، خوش آمدید۔ اللہ تعالیٰ شہید مرحوم کے درجات بلند فرمائے، آمین۔ MTA انٹرنیشنل کے پہلے شہید سید طالع احمد کے جسد خاکی کو نماز جنازہ کے بعد ایشنگ سیمیٹری گڈلمنگ میں لے جایا گیا، جہاں واقعہ قطع موسیان میں ان کی آخری آرام گاہ تیار تھی۔ سینکڑوں سوگواروں کی موجودگی میں انہیں سپرد خاک کر دیا گیا۔ حضرت امیر المؤمنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کی نگرانی میں شہید مرحوم کا جنازہ قبر تک لایا گیا۔ حضور نے قبر میں مٹی ڈالی، قبر کی تیاری کے بعد اپنے دست مبارک سے اس کا کتبہ نصب فرمایا اور 4:24 پر دعا کروائی۔ شہید مرحوم کی وفات کی خبر BBC، دی گارڈین، دی ٹائمز، انڈیپینڈنٹ، ڈیلی میل سمیت متعدد ملکی و بین الاقوامی اخبارات نیز TV چینلز پر نشر کی گئی۔ کام سالے تھا، نام طالع تھا،
وہ خلافت کے عین تابع تھا، کام صالح تھا، نام طالع تھا، وہ خلافت کے عین تابع تھا۔ ایک توانا سبیح خادم تھا، گوہر پاک ابن ہاشم تھا، پی گیا جام وہ شہادت کا، راستہ چن لیا حلاوت کا، اس کو قادر سے خاص نسبت تھی، ابن حیدر سے اب ہوئی اس کی، اپنے پیاروں سے جا ملا ہے وہ، اب شہیدوں میں جا بسا ہے وہ، اپنے پیاروں سے جا ملا ہے وہ، اب شہیدوں میں جا بسا ہے وہ ظفر یاب زندگانی ہوا، نام یوں اس کا جاودانی ہوا، اس کی یادوں کو یوں سجائیں گے، اپنے سجدوں میں ہم بسائیں گے، تجھ پہ رحمت مدام ہو پیارے، تجھ کو میرا سلام ہو پیارے، تجھ پہ رحمت مدام ہو پیارے، تجھ کو میرا سلام ہو پیارے، تجھ پہ رحمت مدام ہو پیارے، تجھ کو میرا سلام ہو پیارے، تجھ پہ رحمت مدام ہو پیارے، تجھ کو میرا سلام ہو پیارے، تجھ پہ رحمت مدام ہو پیارے، تجھ کو میرا سلام ہو پیارے، تجھ پہ رحمت مدام ہو پیارے، تجھ کو میرا سلام ہے پیارے، تجھ کو میرا سلام ہے پیارے، تجھ کو میرا سلام ہے پیارے۔